السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ ارتغرل ڈرامے کے پس منظر پر، اس زمانے کی تاریخ پر اور قرآن مجید سے امت مسلمہ کے حوالے سے جو رہنمائی ہمیں ملتی ہے، ان امور پر گفتگو کر رہا تھا۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں اس گفتگو کو ناظرین کے لیے ریکارڈ کر لوں، تو میرے ساتھ آج میرے اہل خانہ بھی موجود ہیں اور ان سے بھی میں مخاطب ہوں اور آپ لوگوں سے بھی مخاطب ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو چیزیں میں نے ان کے ساتھ شیئر کی ہیں وہ آپ کے ساتھ بھی میں شیئر کر لوں۔ دیکھیے، جو ڈرامہ اس وقت ہمارے ہاں ترکی کا بڑے پیمانے پہ دیکھا جا رہا ہے، تو اس پر میں نے ایک سیر حاصل تبصرہ کیا تھا اور وہ میری سائٹ پہ موجود ہے، میرے رسالے انزار کے فروری کے شمارے میں موجود ہے، فیس بک پر موجود ہے۔ تو ڈرامے پہ تو میں کوئی تفصیلی تبصرہ نہیں کر رہا سوائے اس کے کہ بہت اچھا ڈرامہ ہے، تکنیکی طور پر ایک سمجھیے کہ اس میں ہر چیز قابل تعریف ہے اور نیئر ٹو پرفیکشن چیزیں ہیں، اور جو لوگ انجوائے کرنا چاہتے ہیں، تاریخ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تاریخ کو دیکھنے سے زیادہ میں یہ کہوں گا کہ تاریخ کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ وہ تاریخی اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی ارتغرل کے متعلق تاریخی طور پہ کوئی کچھ نہیں جانتا، بہت مبہم سی اور ابتدائی معلومات ہیں، لیکن ایک پورا ڈرامہ بنا دیا گیا ہے، تو اس میں کوئی چیز بھی، آلموسٹ کوئی چیز بھی ریئل نہیں ہے۔ یہ بات بالکل واضح رہنا چاہیے کہ ارتغرل کے متعلق جو واحد تاریخی حقیقت ہم جانتے ہیں وہ یہ کہ وہ عثمان کا، جو سلطنت عثمانیہ کا بانی تھا، اس کا باپ ہے، یہ چیز قطعی طور پہ معلوم ہے۔ ایک دوسری چیز جو معلوم ہے وہ یہ کہ جس وقت یہ ترک قبائل تاتاریوں کے خوف سے ترکی کی طرف آ رہے تھے، موجودہ ترکی کی طرف آ رہے تھے، تو اس زمانے میں ایک جنگ ہو رہی تھی جو کہ علاؤالدین، سلطان علاؤالدین کے بیچ میں، جو کہ سلجوقی حکمران تھا، مسلمان تھا، اور تاتاریوں کے بیچ میں ایک جنگ ہو رہی تھی، اور سلطان علاؤالدین وہ جنگ ہار رہا تھا۔ اس موقع پر ارتغرل نے اس کی مدد کی اور وہ جنگ جیت گیا، اور اس کے صلے میں سلطان نے اسے ایک جاگیر عطا کی، سغوت کی جو جاگیر کہلاتی ہے، اور پھر وہاں سے اس نے اپنی زندگی کو آغاز کیا۔ بہت سی مہمات، بہت سی جنگیں یقیناً اس نے لڑی ہوں گی، لیکن تاریخ اس حوالے سے کچھ نہیں بتاتی۔ تو ڈرامہ تو آپ انجوائے کیجئے، دیکھیے، میں اس میں کوئی بات نہیں کہنا چاہ رہا، شرط یہ کہ آپ کے پاس اتنا وقت ہو۔ میرے پیش نظر تو وہ تاریخ ہے، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کی تاریخ کا ایک بہت نازک مرحلہ تھا، اور اس ڈرامے میں وہ تاریخ کا پس منظر بھی بتایا گیا ہے، تو میں کچھ اس حوالے سے تفصیل آپ کو بتاؤں گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، یہ جو تاریخ ہوتی ہے، اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، اور میں اس میں اضافہ کرتا ہوں کہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف بیکاز نو ون لسنس ٹو اٹ۔ تاریخ کو کوئی نہیں سنتا، کوئی اس سے سبق حاصل نہیں کرتا، اس لیے تاریخ اپنے آپ کو بار بار دہراتی ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ اس زمانے میں پیش آیا، آپ اگر ڈرامے کو دیکھیں گے تو اس میں وہ تاریخیں بھی آ رہی ہیں کہ 13ویں صدی عیسوی کا آغاز ہے، اور یہ وہ زمانہ ہے جب تاتاری ایک عذاب الہی کی شکل میں مسلمانوں کے اوپر مسلط ہوتے ہیں۔ ڈرامے کے دوسرے سیزن میں یہ ساری چیزیں آنے لگتی ہیں کہ تاتاری کس طریقے سے یورش کر رہے تھے۔ البتہ اس کا جو پہلا سیزن ہے اس میں زیادہ تر ٹیمپلرز کو دکھایا گیا ہے، ان صہیونیوں کو دکھایا گیا ہے۔ صہیونی تو نہیں کہنا چاہیے، وہ مسیحی تھے، کروسیڈرز تھے، اور کروسیڈرز میں سے بھی، صلیبیوں میں سے بھی، جو سمجھیے کہ پوپ کی ایک آرمی تھی جو کہ خالصتاً انہوں نے بیت المقدس کے تحفظ کے لیے، یروشلم کے تحفظ کے لیے، کیونکہ یروشلم ان کا ایک مقدس مقام تھا، وہ ایک آرمی بنائی تھی جس میں ہائیلی اسکلڈ لوگ، بہت زبردست قسم کے جنگجو اس فوج میں شامل تھے۔ اور اس ڈرامے کے پہلے سیزن میں آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے، ان ٹیمپلرز کو، جو کروسیڈرز کی گویا کہ سمجھیے کہ ایک قسم تھی، اور یہ بھی ایک عذاب الہی کے آنے سے پہلے ایک تنبیہ تھی جو عالم اسلام پر مسلط ہوئی۔ یعنی صورتحال یہ تھی کہ، بلکہ مجھے اجازت دیجیے میں کچھ پس منظر اور بتاؤں آپ کو، اس کے بغیر آپ اس پورے صورتحال کو اس سینیریو میں نہیں دیکھ سکیں گے جس سینیریو میں دکھانا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے، آپ قرآن مجید میں جس وقت سورہ بنی اسرائیل پر پہنچتے ہیں، اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ یہود کو مخاطب کر کے یہ بتاتے ہیں کہ تم نے اپنی تاریخ میں 2 دفعہ بڑی سرکشی کی تھی، اور تم پر ہم نے سزا کے طور پر اپنے بندے مسلط کر دیے تھے جنہوں نے دونوں دفعہ تمہیں سخت سزا دی۔ یعنی سزا اللہ نے دی اور ان انسانوں کے ذریعے سے دی جو مشرک تھے، جو غیر مسلم تھے۔ اور اس کی تفصیل اگر آپ کو پڑھنی ہے
تو مولانا مودودی علیہ الرحمہ کی تفسیر ہے تفہیم القرآن، اس میں بہت تفصیل سے انہوں نے یہ بات بیان کی ہے، ساری تاریخ کو انہوں نے جمع کر دیا۔ اس کے علاوہ قصص القرآن کے جو مؤلف ہیں علامہ حفظ الرحمان سیوہاروی، انہوں نے اپنی یہ جو قصص القرآن ہے اس میں بہت تفصیل کے ساتھ اس تاریخ کو بیان کر دیا، تو تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن خلاصہ یہ ہے کہ بخت نصر نے حضرت عیسیٰ سے 6 صدیوں پہلے یروشلم پر حملہ کیا، اور اس زمانے میں یہودی بدترین اخلاقی پستی کا شکار تھے۔ جو ذمہ داری ان کو دی گئی تھی، یعنی وہ ہم سے پہلے امت مسلمہ تھے، انہیں حق کی شہادت دینی تھی انسانیت کے سامنے، جب یہ کام انہوں نے چھوڑ دیا اور خود جرائم کے مرتکب ہو گئے تو سزا کے طور پر ان پر بابل کا حکمران بخت نصر مسلط کیا گیا، اور بخت نصر نے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور لاکھوں یہودیوں کو اس نے قتل کیا، اور جو باقی بچے ان کو وہ غلام بنا کر بابل لے گیا۔ دوسرا موقع وہ تھا جب حضرت عیسیٰ کا انہوں نے کفر کیا اور اس کے بعد ان پر سزا مسلط ہوئی، تو ٹائٹس رومی نے، اس وقت جو روم کا جنرل تھا، اس نے حملہ کیا اور یروشلم کو ایک دفعہ پھر برباد کر دیا، لاکھوں یہودیوں کو قتل عام ہوا، اور وہ ہمیشہ کے لیے وہاں سے نکال دیے گئے، یہاں تک کہ بہت حالیہ دور میں وہ واپس یہاں پر لوٹ کے آئے ہیں۔ تو قرآن مجید یہ واقعات بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں اس چیز کی طرف متوجہ کیا ہے کہ مسلمان بھی، امت مسلمہ بھی ڈٹو یہی کام کرے گی۔ بخاری مسلم کی روایت میں تنبیہ کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم بھی انہی کے نقش قدم کی پیروی کرو گے، جو کچھ وہ کریں گے، یعنی یہود و نصارہ تم بھی وہی کرو گے۔ اور ایک دوسری روایت جو سندن تو کچھ اتنی مضبوط نہیں ہے، لیکن اس میں حضور کہتے ہیں کہ تم پہ بھی سارے احوال وہی پیش آئیں گے جو یہود و نصارہ پہ یا پچھلی امت پر پیش آئے۔ تو اس روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا ہے، یعنی جو کچھ حضرت ابراہیم کی اولاد کے پہلے گروہ نے کیا اور ان کے ساتھ ہوا، یعنی یہود کے ساتھ، وہی دوسرے گروہ یعنی بنی اسماعیل کے ساتھ ہوا۔ اور یہ کس طرح ہوا؟ اس میں سے جو پہلی تباہی یہود پہ آئی تھی بخت نصر کے ہاتھوں، ٹھیک اسی طریقے سے مسلمانوں پر، جن کی سیادت اور قیادت اس وقت بنو عباس کے پاس تھی، خلافت عباسیہ کے پاس تھی، تو یہ جو خلافت عباسیہ تھی اس کو تاتاریوں نے آ کے تباہ و برباد کر دیا، پورے عالم اسلام کو برباد کر دیا۔ تو اس بربادی کے آغاز سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وارننگ ایک دی تھی صلیبیوں کے ذریعے سے۔ یہ ذکر ہے 1099 کا، جب صلیبیوں نے، پوپ اربن دوم نے جب اعلان جنگ کیا کہ بھئی یہ جو بددین ہیں یعنی مسلمان ہیں، ان کے پاس ہمارا جو مقدس مقام ہے یعنی یروشلم، تو ہمیں اسے واپس لے لینا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے حملے کیے اور پھر 1099 میں وہ یروشلم کو فتح کرنے میں کامیاب ہوئے، بڑے پیمانے پہ انہوں نے قتل عام کیا، بہت مسلمانوں کو، بلکہ سارے مسلمانوں کو انہوں نے قتل کیا، یہودیوں کو اور دیگر جو لوگ تھے ان سب کو انہوں نے مارا، اور کم و بیش 100 برس کے لیے مسلمان بیت المقدس سے محروم ہو گئے، یہاں تک کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1187 میں جنگ حطین کے بعد واپس لیا یروشلم کو۔ اس کے بعد بھی اگلی 2 صدیوں تک یا کم سے کم 1 صدی تک یہ جو کروسیڈرز تھے، ٹیمپلرز تھے، یہ کوشش کرتے رہے کہ کسی طریقے سے بیت المقدس کو واپس لے لیا جائے۔ چنانچہ آپ اس ڈرامے کے ارطغرل کے پہلے سیزن میں یہ دیکھیں گے کہ انہی ٹیمپلرز کا، انہی کا بار بار ذکر ہوتا ہے، ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہی وہ پس منظر ہے، یہی وہ دور ہے، یعنی بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ چکا ہے 1187 میں، لیکن اس کے کم و بیش 30 برس کے بعد ایک نسل ابھی گزری ہے کہ مسلمانوں نے چونکہ کوئی نصیحت حاصل نہیں کی، کوئی سبق نہیں سیکھا، وہ سمجھتے رہے کہ یہ بس ایک فطری واقعہ ہے، تو اللہ کا عذاب پوری قوت کے ساتھ بھڑکتا ہے، اور پھر تاتاری اٹھتے ہیں منگولیا سے، اور مسلمانوں کی جو سب سے طاقتور سلطنت ان کے راستے میں تھی یعنی خوارزم شاہ کی سلطنت، اس کو خس و خاشاک کی طرح وہ مٹا کے رکھ دیتے ہیں۔ سینٹرل ایشیا کا پورا علاقہ، آپ کا ایران، آپ کا افغانستان، یہ سمجھیے کہ پہلے حملے کے اندر ہی چنگیز خان کے تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور وہ جو بربادی تھی، اس بربادی کی بنا پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ارطغرل کا قبیلہ تھا جس کے دکھایا گیا ہے اس ڈرامے کے اندر، یہ سارے لوگ راہ فرار اختیار کر کے جان بچانے کے لیے اصل میں شام کی طرف آ رہے تھے، ترکی کی طرف آ رہے تھے کہ انہیں کوئی جائے پناہ میسر آ جائے، کیونکہ وہاں پر چنگیز خان نے تباہی مچا رکھی تھی، اور وہ تباہی ایسی تھی آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، نہیں آج کا کوئی انسان اس تباہی کا تصور نہیں کر سکتا۔ وہ پورے شہروں کو جلا دیتے تھے، یعنی وہ ایک شہر والوں پہ جب حملہ کرتے تھے، اس کا محاصرہ کرتے تھے،
تو پچھلے شہر میں جن انسانوں کو انہوں نے مارا ہوتا تھا ان کی کھوپڑیوں کے مینار باہر تعمیر کر دیتے تھے، اور جب وہ فتح کرتے تھے تو پوری آبادی کو تہدیق کر دیتے تھے، عورتوں کی عصمت دری، بچوں کا بے لحاظ قتل عام، مردوں کی تو سمجھے کوئی امکان ہی نہیں تھا کہ انہیں چھوڑا جائے. تو ایک بربادی تھی جس میں کروڑوں مسلمان مارے گئے تھے. تو اس سے بچنے کے لیے پھر ارطغرل کا قبیلہ جو تھا وہ ترکی کی طرف آ رہا تھا. تو یہ جو عذاب الہی تھا یہ کس وجہ سے آیا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان زبردست قسم کی غفلت میں مبتلا تھے. ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں، اور اس کے لیے ہم جان لینے اور دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اس عقیدے کو ماننے کے بعد جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، یعنی ہمیں کار نبوت کو سر انجام دینا ہے، غیر مسلموں تک حق کا پیغام پہنچانا ہے، بہت معذرت کے ساتھ ہم یہ کام نہیں کرتے، ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اپنی ذات میں ہم ایک ایمان و اخلاق کا نمونہ نہیں بنتے، اور اپنے زبان کے ذریعے سے ہم لوگوں تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچاتے. یعنی دو ہی طریقے ہیں نا، یا تو علماء اٹھیں اور وہ انذار کریں، اور یہ عوام الناس ہیں کہ جو نمونہ بن جائیں، حق کا نمونہ بن جائیں، ایمان کا سچا نمونہ بن جائیں. ایک مومن کیسا ہوتا ہے، جیسے صحابہ اکرام تھے اور جس طرح ان کا اخلاق تھا، اس طرح کا نمونہ بن جائیں تو دنیا پہ حجت پوری ہو جاتی ہے. مسلمان دونوں کام نہیں کر رہے، لیکن بہرحال عقیدہ ختم نبوت سے انہیں بہت محبت ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن جب اس کی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو اس کے نتائج نکلیں گے. اور جس طرح بنی اسرائیل کے اوپر خدا کا قہر ٹوٹا تھا بخت نصر کی شکل میں، تاتاریوں کی شکل میں مسلمانوں پر یہ قہر ٹوٹا. اور اگر آپ اس کو ڈراماٹائز شکل میں دیکھنا چاہیں تو لکیلی اس کے اوپر ایک ڈرامہ خود ہمارے یہاں پی ٹی وی نے بنایا تھا، آج سے 40 سال پہلے. نسیم حجازی کے ناول پہ وہ بنا تھا، اور وہ ظاہر بات ہے فنی طور پہ تو اس زمانے میں وسائل بہت کم تھے، بہت محدود تھے. میں فنی پہلوؤں سے بات نہیں کر رہا، لیکن اسکرپٹ کے لحاظ سے، اداکاری کے لحاظ سے وہ ایک شاہکار ڈرامہ تھا. ظہور احمد نے جس طرح اس ڈرامے میں چنگیز خان کے کردار کو نبھایا، ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا 8-10 سال کی عمر میں. تو میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ اس کے بعد بہت ہالی ووڈ کے لوگوں نے، دنیا بھر کے لوگوں نے اس کردار کو ادا کرنے کی کوشش کی، لیکن ظہور احمد جیسا کردار کوئی بھی شخص اس کو نہیں نبھا سکا. اور پھر سلطان جلال الدین کی جو ان کا رول تھا، سلیم ناصر مرحوم نے جس طرح اس کردار کو ادا کیا، اس کو بلا شبہ انہوں نے لافانی کر دیا. وہ بہت غیر معمولی اداکار تھے، ان کے ایکسپریشنز، ان کی ادائیگی وہ زندہ کر کے گویا کہ آپ کے سامنے پیش کر دیتے تھے. وہ یوٹیوب پہ موجود ہے وہ ڈرامہ، اس میں ساری تباہی بھی دکھائی گئی ہے کہ کس طرح تاتاریوں نے بربادی کی تھی. مسلمانوں کی اخلاقی حالت کو بھی اس ڈرامے میں دکھایا گیا، کیا کر رہے تھے مسلمان اس زمانے میں، اور کس طرح فرقہ واریت کا جس طرح آپ کو اس وقت جو فیس بک پہ بحثیں نظر آتی ہیں، آپ اس ڈرامے میں وہ سب دیکھ لیں گے، وہ سب کچھ آپ کو اس ڈرامے میں نظر آئے گا. تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ معیاری اداکاری کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور بڑی انسپائریشن میں ایک بات عرض کروں، میرے خود اپنے لیے سلیم ناصر کا جو کردار تھا سلطان جلال الدین کا، وہ بڑا انسپائریشنل کردار تھا. ہم چھوٹے تھے، 8-10 سال ہماری ایج تھی، اور اس کے بعد پھر جب میں ٹین ایج میں تھا وہ ڈرامہ دوبارہ ٹیلی کاسٹ ہوا. تو وہ ایک ایسا کردار تھا جو ہمت نہیں ہارتا تھا، حوصلہ نہیں ہارتا تھا، جس کو مادی سر و سامان کی کمی کی بنا پر شکست تو دی جا سکتی تھی، لیکن اس کا حوصلہ نہیں توڑا جا سکتا تھا. چنانچہ ایک ڈرامے کا ایک سین ہے جو کہ تاریخ بھی ہے، یعنی اس ڈرامے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ عین تاریخ کے مطابق ہے. فکشن تو ہوتا ہے ہر ڈرامے میں، لیکن وہ بالکل تاریخ کے مطابق ہے، اس لیے کہ نسیم حجازی صاحب جو تھے وہ تاریخ کے بہت اچھے طالب علم تھے. یعنی انہوں نے فکشن نہیں لکھا، ناول فکشن ہے، لیکن ڈرامہ پورا ریئلٹی پہ بیس کرا، تو واقعات اس میں حقیقی ہیں. تو وہ جو واقعہ ہے کہ جب ایک مرحلے پر سلطان جلال الدین کو چنگیز خان شکست دیتا ہے، اور وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ جان بچا کے وہ بھاگتے ہیں، اور دریائے سندھ سامنے آ جاتا ہے جس میں طغیانی ہے، اور وہ بے خوف اس میں چھلانگ لگا دیتے ہیں، اور چنگیز خان سر پہ پہنچ جاتا ہے، اور چنگیز خان کے فوج کی زد میں، ان کے تیروں کی زد میں سلطان آ جاتے ہیں. تو چنگیز خان انہیں روک دیتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ بہادروں کو ایسے نہیں مارتے. یعنی اس درجے وہ متاثر تھا کہ ایک ایسے زمانے میں جب تصور نہیں تھا کہ تاتاریوں کا مقابلہ کیا جا سکے، ناکو چنے چبوا دیے تھے سلطان نے بہت مختصر سی جمعیت کے ساتھ. اس کے باپ ایک احمق آدمی تھا، بالکل نادان آدمی تھا، اور بہت طاقتور سلطنت ان کی تھی، لیکن اس کی غلط حکمت عملی کی وجہ سے پوری خوارزم شاہ سلطنت برباد ہوئی. اور سلطان جیسا بڑا آدمی بھی پھر، یعنی سلطان جلال الدین جیسا بڑا آدمی بھی، اور وہ مسلمانوں کی تاریخ کے اس میں کوئی شک نہیں بڑے لوگوں میں سے ہوتا اگر اچھے دور میں وہ ہوتا، لیکن وہ بھی پھر نہیں روک سکا. اس لیے کہ جب خدا کا قہر آتا ہے تو
تو پھر انسانوں سے غلطی ہوتی ہیں. سلطان علاؤالدین جو جلال الدین کا باپ تھا اس نے پے در پہ غلطیاں کی اور پہلے پورا سینٹرل ایشیا، ایران، افغانستان برباد ہوا اور پھر ہلاکو خان نے ہم جانتے ہیں کہ بغداد کو اور پھر شام تک مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ وہ صورتحال بھی ایک ڈرامے میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور وہ بہت مختصر سا 13 ساعت پر مشتمل ڈرامہ ہے، یوٹیوب پہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اسے. اصل جو چیز ہے جو میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، دیکھیے جو اصل بات بتانے کی ہے وہ یہ کہ یہ جو ارطغرل ڈرامہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس صورتحال کا، اس دور کا بیان ہے جب مسلمان اپنی اخلاقی پستی کی بنا پر خدا کے قہر کی زد میں آئے ہوئے تھے. اچھا، اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ جو دکھایا گیا ہے کہ ارطغرل کا پیریڈ، یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمان برباد ہو چکے تھے اور مزید برباد ہونے جا رہے تھے. اس کی پوری زندگی کے عرصے میں یہ یہاں اسٹرگل کر رہے ہوں گے اور وہاں پر مسلمان پٹ رہے تھے، مسلسل پٹ رہے تھے. عراق تک آخر میں ہلاکو خان نے برباد کر دیا. 1256 میں غالباً بغداد کی تباہی کا سانحہ پیش آیا. اس کے بعد جب مسلمان بالکل برباد ہو گئے تو پھر توبہ اور انابت کی ایک لہر تھی جو پیدا ہوئی اور مسلمانوں نے خدا کے حضور معافی مانگی، گڑ گڑائے، بہت روئے اور پھر خدا کی طرف جب انہوں نے رجوع کیا اور دعوت کا کام شروع کیا، کیونکہ انہوں نے یہ کیا تھا کہ مسلم خواتین کی بڑے پیمانے پہ آبروریزی کی، لیکن ظاہر ہے کہ بہت سی خواتین کو انہوں نے کیپچر کر کے مستقل اپنے حرم میں رکھ لیا تھا. اب وہ تھیں تو مسلمان، اب وہ ان کی بیویاں بن گئیں، ان سے ان کی اولادیں ہوئیں. تو رفتہ رفتہ انہوں نے ان بچوں کی ذہن سازی کی اور کہا جاتا ہے کہ جو پہلا سلطان ہلاکو خان کا، چنگیز خان کا جو پوتا برقع خان غالباً اس کا نام تھا، مسلمان ہوا. اس کی بیوی ایک مسلمان خاتون تھی. تو رفتہ رفتہ اس محنت کے نتیجے میں، اس دعوتی محنت کے نتیجے میں، اور یہ دعوت ظاہر اس چیز کی علامت تھی کہ مسلمان نادم ہیں، شرمندہ ہیں اور مسلمانوں کا رویہ اب تبدیل کرنے پہ وہ تیار ہوئے ہیں. تو یہ قہر اور غضب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھمنا شروع ہوا اور اس کی عملی شکل یہ ہوئی کہ ایک طرف تاتاری رفتہ رفتہ مسلمان ہوگا، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے یہ جو مسلمان اس طرف کے مسلمان تھے ان کو تو برطرف کر دیا. یعنی اب تو انہیں اقتدار دوبارہ نہیں مل سکتا تھا، لیکن مسلمانوں کو اقتدار ملا اور ارطغرل کی اولاد کے ذریعے سے ملا. یعنی کہ عثمان اور پھر عثمان کے بعد جو اس کی اولاد تھی، رفتہ رفتہ انہوں نے، ہم جانتے ہیں، قسطنطنیہ پہ قبضہ کر لیا. پھر دنیا کے 3 بر اعظموں پر انہوں نے حکومت کی اور 6 صدیوں تک عظیم سلطنت انہوں نے قائم رکھی. جو آخری بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اور سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے انفارچونیٹلی ہم اس وقت جس دور میں زندہ ہیں، جس دور میں ہم زندہ ہیں، بنی اسرائیل کی جو تباہی کا دوسرا مرحلہ تھا، یعنی وہ جو رومیوں نے حملہ کر کے ان کو برباد کیا تھا، ہم ٹھیک اسی مرحلے سے گزر رہے ہیں. یعنی جس طرح ان پہ پہلا عذاب آیا، مسلمانوں پہ ایک عذاب آیا، ان پر پھر دوسرا جس طرح عذاب آیا تھا، پہلا مشرق سے آیا بخت نصر کی شکل میں، ہم پہ بھی مشرق سے آیا تاتاریوں کی شکل میں، دوسرا ان پر مغرب سے آیا رومیوں کی شکل میں، ہم پر بھی جو دوسرا آیا وہ یورپ سے آیا اور مغرب سے آیا. اور گویا کہ بالکل وہی کاپی ہیں حضور کی بات، یعنی محسوس ہوتا ہے کہ حضور نے ٹھیک بات کہی تھی، کاپی ہوئی معاملات. تو ہم پہ بھی اس وقت جو عذاب کی کیفیت ہے 200 برس سے زیادہ ہو گئے ہیں اور ہم اس مغلوبیت سے نہیں نکلے. یہی پہلے دور میں ہوا تھا، 200 برس تک کم و بیش مسلمان مغلوب رہے تھے، یعنی پٹتے رہے تھے. اور آخر میں توبہ و انابت اور رجوع، یہ مسلمانوں کی تلوار نہیں تھی جس نے معاملات کو ٹھیک کیا، یہ تھی مسلمانوں کی توبہ تھی، یہ رجوع تھا، یہ اللہ کی طرف لوٹنا تھا، یہ ایمان، اخلاق اور دعوت دین کو اختیار کرنا تھا جس نے صورتحال کو بدل دیا. آج بھی، اب یہ سب سے اہم بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، جس کے لیے یہ پوری گفتگو میں نے کی، کہ آج بھی اگر ہم اس صورتحال سے نکلنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں، اب تو مجھے یہ دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 200 برس سے مسلمان تلواری استعمال کر رہے ہیں اور کیا نہیں کیا لوگوں نے، جانیں دی، لاکھوں کروڑوں لوگوں نے جانیں دی ہیں، ہجرتیں کی ہیں، مال خرچ کیے ہیں، زندگیاں لگائی ہیں، تنظیمیں بنائی ہیں، جماعتیں بنائی ہیں، اور جس بڑے پیمانے پر قربانیاں دی جا سکتی تھیں. میں نے کسی آرٹیکل میں شاید یہ کہیں لکھا تھا کہ ارطغرل جیسے سینکڑوں بہادر ہم نے پیدا کیا اور سب ملیہ میٹ ہو گئے. جب خدا کا قہر ہو تو کسی کی بہادری کام نہیں آتی، اس وقت صرف توبہ، رجوع، انابت یہ کام آتی ہے. اور انفارچونیٹلی ہم یہ آج تک نہیں کر رہے. آج تک ذہن وہی ہے کہ دوسرے سازشیں کر رہے ہیں، اس کا ایک ہی علاج ہے، تلوار اٹھاؤ اور ختم کر دو. میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں 200 برس تک آپ مزید لگے رہیں، یہ صورتحال نہیں بدلے گی. آپ کے مقابلے میں انسان نہیں ہے، عالم کا پروردگار ہے، اور ہم خدا کے محبوب نہیں ہیں، ہم ہائی ٹریزن کے مرتکب ہیں. ہم نے غداری کا ارتکاب کیا ہے. ہم ایمان، اخلاق اور دعوت کے علمبردار بننے کے بجائے ہم نفس پرست بن گئے ہیں، ہم فرقہ واریت کا شکار ہیں. آپ کبھی دیکھ تو نہیں ہمارے فیس بک پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے، ہمارے مذہبی لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں.
آپ اس کے بعد دیکھ لیجئے گا بنی اسرائیل کیا کرتے رہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ تو ایک ہی راستہ ہے، ایمان، اخلاق اور دعوت دین۔ یہ کر لیا تو یہ سمجھیے کہ صورتحال بدل جائے گی، ورنہ آپ ارطغرل کا ڈرامہ دیکھیے، انجوائے کیجئے، مسلمانوں کے حالات نہیں بدلنے جا رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔